إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انشاءاللہ تعالی آج کا درس 67 آیت سے لے کر 73 نمبر آیت تک بإذن اللہ تعالی ہوگا. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، بہت سارے واقعات اور بہت سارے حادثات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. آج ایک واقعہ کا خصوصاً ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے اور قوم میں سے، امتیوں میں سے ایک مالدار شخص تھا، اور مالدار شخص کا وارث کوئی نہیں تھا، نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی سوائے اس کے ایک بھتیجے کے. مال کی لالچ میں آ کر اس بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میت کو، ان کے جسم کو، باڈی کو لے کر کسی دوسرے گھر کے سامنے ڈال دیا. صبح ہوئی، لوگوں نے ایک مرے ہوئے شخص کو، مقتول کو دیکھا، اور دیکھا کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے ہے. اب تحقیق کے کرنے پر ہر طرف سے انکار کا سامنا ہوا کہ بھائی ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا. تو آخر کس نے مارا؟ بنی اسرائیل کے لوگ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ جناب آپ پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کے چنیدہ شخص ہیں، ہم میں سے بڑے نیک ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مقتول کو واضح کر دے کہ مقتول کون ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ان کو یہ حکم کریں کہ یہ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لیں اور گوشت کو اس میت پر ماریں. وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد خود بخود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. بہت ساری عبرتیں ہیں اس میں. سب سے پہلے عبرت اور درس یہ کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کے سامنے ان واقعات کو لا کر اپنے اوپر یقین کو مضبوط کروا رہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہوں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پاس کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. رات کے اندھیرے کی ہو تب، اور کسی بند کمرے کی ہو تب، وہ ایک شخص موبائل میں کر رہا ہو تب، وہ میسج کے ذریعے کر رہا ہو تب، وہ آنکھوں کے اشاروں سے کر رہا ہو، یا دل کے اندر اپنے کوئی چھپائی ہوئی ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو، یا کہ کوئی گناہ ہو، جرم ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین واضح کرنے پر قادر ہے، اور وہ کر کے رہتا ہے. آیات بینات کے معانی پر غور کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آ کر موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے اس معاملے کے اندر کہ آپ ایک گائے ذبح کر لیجئے، کوئی سی بھی گائے ایک ذبح کیجئے. کیونکہ بقرہ نکرہ آیا ہے، لہٰذا نکرہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ کوئی سی بھی آپ جو ہے گائے ذبح کر سکتے ہیں. قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو قوم نے آگے سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں.
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ رب العالمین کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہوں، یہ بڑی جہالت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے کوئی بھی منسوب اللہ کی طرف قول کروں کہ جو اللہ نے نہ کہا ہو، یہ تو بڑا جہالت کا معاملہ ہے۔ کتنی سنجیدگی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ۔ ایک نبی کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے سے پہلے خوب سنجیدگی اس کے اندر اختیار کرنی چاہیے، اور کہیں پر بھی اس کے اندر لچک یا کہیں پر نرمی یا کہیں پر مذاق یا کہیں پر بھی جہالت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ پیغمبر اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے فوراً جو ہے لوگوں کو متنبہ کیا کہ ایسا اللہ کے حکموں کے ساتھ پھر ایک پیغمبر اللہ رب العالمین کی طرف بات منسوب کر کے جو کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ بات کرنا، اس بات کا ہونا کہ مذاق ہو اس بات کے اندر، یہ تو بڑی گستاخی ہے اور جہالت والا معاملہ ہے۔ اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور یہ ایسا کرنا جائز اور درست کسی کے بھی لیے نہیں ہے، اور پیغمبر کے لیے تو ہرگز نہیں۔ قوم کو یہ بات تعلیم دی، یہ بات سمجھائی کہ انسان کو اللہ کے حکموں کے ساتھ کتنا سنجیدگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو قوم نے کرنا تو یہ چاہیے تھا، گائے ذبح کر لینی چاہیے تھی۔ اس حد کی سنجیدگی لانے کی ان کو تلقین کی جا رہی ہے، اور کی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن قوم نے وہاں بھی نہیں سمجھا اور آگے سے ایک اور مطالبہ شروع کر لیا۔ کیا تھا مطالبہ؟ قالوا ادع لنا، کہنے لگے ادع لنا، ہمارے لیے دعا کرو، ربک، اپنے رب سے، موسیٰ، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارد، نہ بڑھیا ہو، ولا بکر، اور نہ ہی چھوٹا بچہ، عوان بین ذلک، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب جو تمہیں حکم کیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو۔ اب مجھے آپ سامعین و مشاہدین بتاؤ، پہلے حکم میں واضح تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر لیجیے، اب اس دوسری آیت میں انہوں نے جب وضاحت طلب کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نہ وہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ بچہ ہونا چاہیے، ایک جوان عمر کی ہو، کر ڈالو، جوان عمر کی گائے ہونی چاہیے، بلکہ یہ تاکید کی گئی، ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہو رہا ہے وہ کر دیں آپ۔ لیکن قوم کی نادانی اور عقل کی کمی سمجھ لیجئے، یا پھر استکباراً، حسداً، تکبراً، یا نبی کے ساتھ ضد اور مذاق سمجھ لیجئے، آپ جو بھی اس کو کہیں گے وہ سب بجا اور درست ہوگا۔ جہالت کا معاملہ کہیں، بے وقوفی کہیں، نادانی کہیں، تکبر کہیں، حقیقت آیتوں کے آخر میں اس چیز کا نچوڑ ہے کہ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کے سوالوں کے جواب گویا وہ نبی کی نبوت پہ شک کر رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے، اللہ رب العالمین سے یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ نہیں قادر ہے، یا اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن ہم بڑے کو ہوشیار ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک مومن کے لیے لائق اور زیبا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کا جو طریقہ کار تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بس پوچھے جا رہے تھے۔ جب سوالوں کے جواب تمام ختم ہوئے تو مجبوراً کرنا پڑا، اور سوالوں کی پاداش میں اتنی مشقت میں آئے کہ وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے بھی ان کو وقت لگا، اور پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب ان سوالوں کے جواب بار بار اللہ سے سوال کرنا اور سوالوں کے ذریعے اپنے اوپر مشقت ڈالنا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ اسی لیے اسلام پیارے نبی علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے جو آیات بینات اتاری ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال مت کیجئے کہ سوالوں کی پاداش میں آپ کو وہ حکم جاری ہو جائے آپ کے لیے کہ وہ آپ کو کرنا مشکل ہو۔ لہٰذا اسلام بڑی خوبصورت تعلیم یہ دیتا ہے، اللہ کے حکموں پر منوان عمل کرتے رہیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے رہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر یقین کرتے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی دونوں کامیابیوں سے نواز دے گا۔
قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو کہا جا رہا اس پر عمل کریں، لیکن پھر قوم نے آ کر کہا نہیں، ادع لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کے یہ پوچھو، پکار کے پوچھو، یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو وہ واضح ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ ایسی گائے ہو، صفراء چمکیلی ہو، فاقع لونھا دیکھنے والے کو بھلی لگے، اچھی لگے، تسر الناظرین، یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اور کیسا زرد رنگ، فاقع لونھا جو چمکیلی اور دیکھنے والے کو اچھی، فاقع ایسا رنگ جو دور سے دیکھنے میں خوشنما لگے، اور تسر الناظرین مزید دیکھنے والوں کو خوش کرنے والا ہو، رنگ ہی ایسا ہو کہ بہت خوبصورت ہو، بہت اچھا ہو، اور اسی طرح سے وہ اس کے رنگ کے اندر زردی بھی ہو۔ اس قسم کی گائے بڑی پسند کی جاتی ہے معاشرے میں، لہٰذا جو ہے اس گائے کا رنگ پوچھا گیا تو رنگ بھی اب بتا دیا گیا۔ پھر قوم نے اس بات پر بھی بس نہ کی اور اکتفا نہ کیا، بلکہ کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں اس کی کیفیت بھی بتائی جائے کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ اس وجہ سے ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کی ماہیت اور کیفیت جو بتائی جا رہی ہے اس میں تشابہ ہو رہا ہے، اس قسم کی گائے تو بہت ساری ہیں، لہٰذا اگر ہمارے اوپر وہ خاص قسم کی گائے جس کا کلر بتایا گیا ہے، پھر عمر بھی پہلے بتائی گئی ہے، یہ سب چیزیں تو سوال ہو ہی گئے ہیں، لہٰذا مزید اب اور واضح ہو جائے، انا انشاءاللہ لمہتدون، تو اللہ نے چاہا ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، یعنی ہم اس گائے کو ذبح کر ہی دیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ہونی چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ تندرست اور بے داغ ہونی چاہیے۔ قالوا، اب وہ کہنے لگی الآن جئت بالحق، اب آپ جو ہے درست بات لے کر آئیں، واضح لے کر آ گئے ہیں، اب ہمارے اوپر جو گائے کا تشابہ ہو گیا تھا کہ بھائی گائے ایک کلر کی تو ویسی بھی ہے جو پانی پلاتی ہے کھیتی کو، ویسی بھی ہے جو کام میں آتی ہے ہل جوتنے کے، اور ویسی ہے اور ویسی ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ بات جو اب آپ نے کہی ہے، فذبحوها، تو وہ انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ بہت آسان تھا، لیکن سوالوں کی پاداش میں ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی نیت کے اندر ذبح کرنا نہ تھا، اس لیے وہ بار بار سوال کر رہے تھے۔ محترم سامعین و مشاہدین، ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، شیخ یہ بتائیں کہ بعض لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے رکھنا ایک مشت چاہیے، ایک مشت چاہیے، اور بعض کہتے ہیں بالکل ترک کر دینا چاہیے، راجے کیا ہے، مولوی بڑے جھگڑتے ہیں، اس قسم کے سوالات۔ باہر کے سائل کا جواب سننے کے بعد ایک شخص نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے وہ آپ کو بتانا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو سائل ہوتے ہیں، سائل کے نفسیات کو ضرور سمجھیے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ تو جواب یہ تھا کہ جناب آپ داڑھی رکھ تو لو، اب داڑھی شیو آدمی آ کر ایک بالشت پہ یا ایک مٹھ پر جو ہے آپ سے بحث کر رہا ہے، تو اس کو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ رکھے، رکھ کر جب وہ مٹھ پر پہنچے، ایک مٹھی پر پہنچے، اب اس سے وہ زیادہ بڑھانا چاہ رہا ہے یا نہیں، یہاں پر اسلام اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے، تو وہاں پر آ کر تمام دلیلوں کی روشنی میں وہ اگر کہیں الجھا ہوا ہے تو اس کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ وہ رکھ نہیں رہا اور بہانہ بنا رہا ہے اس کو کہ بھائی جناب اس میں جھگڑا ہے کہ کتنی رکھنی چاہیے اور کتنی نہیں، سمجھ لیجئے آپ اور میں اور ہم سب سمجھ لیں کہ وہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، وما کادوا یفعلون۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کسی کا، کہتے جی مولوی جھگڑتے ہیں، بھائی تجھے توفیق اللہ نے نہیں دی ہوئی، مولوی تو جھگڑتے ہی نہیں ہیں، ایک اثر ہے، ایک نص ہے، ایک دلیل ہے، وہاں پر جا کر تجھے اللہ خود توفیق دے دے گا کہ تو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے یا کسی قول کو مانتا ہے،
قرآن حدیث کے سامنے، وہاں تو خود سمجھ جائے گا۔ وہاں تک کی توفیق ہونے کے لیے تیری نیت کا خالص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حجاب کی بات آتی ہے، پردوں کی، اور بہت سارے مسائل میرے بھائیوں اور مشاہدین و ناظرین بہن بھائیوں سے میں یہ کہوں گا، کوئی بھی سوال آپ کے سامنے آئے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ وہاں تک عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو عمل کرنے والا شخص سوال نہیں کرتا، عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، پھر وہ ایک اللہ اس کو خود توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث پر چل لے، نہ کہ جو ہے وہ کسی فقہ کی طرف بھاگے اور نہ کسی قول کو ترجیح دے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ قاتل کو سامنے لانا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا یہ کام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ تو بڑا گناہ ہے، 7 بڑے گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے کہ بغیر کسی جائز بات کے کسی کو قتل کیا جائے۔ جائز بات یعنی کہ جائز قتل اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو قتل کیا جائے، یا کوئی اللہ نہ کرے اسلام سے مرتد ہو جائے، یا پھر شادی شدہ انسان فواحش زنا کا مرتکب ہو جائے۔ اسی طرح چوتھی قسم جو آتی ہے وہ جادوگر کی آتی ہے۔ جادوگر کے اوپر جب واضح ہو جائے یہ جادوگر شخص ہے تو اسلام میں اس کی حد قتل ہے، یہ قتل جائز ہے۔ اس کے بغیر یہ بڑا گناہ ہے قتل کرنا، بلکہ قیامت کے دن قتل کرنے والا جو ہوگا مقتول اس کی گردن کے ساتھ چپٹا ہوگا قیامت کے دن، اور کہے گا الہی اس سے پوچھو اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا۔ تو جو قاتل ہوں گے وہ ایک قتل کے اندر کئی قسم کے قاتل آ جائیں گے، گواہی دینے والا جھوٹی، یا اس قتل کو چھپانے والا، یا اس قتل میں مدد کرنے والا ہتھیار کی، یہ تمام کے تمام قاتل کے ضمن میں آئیں گے، اور ان سب کے سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ بہت دور رہیے میرے بھائیوں ایسے فسادوں سے اور ایسے کاموں سے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر پوشیدگی کو ظاہر کرنے والی ذات ہے، ہر گناہ کو، ہر جرم کو اللہ رب العالمین سامنے لانے والی ذات ہے۔ دیکھو دنیا میں بھی جو ہے شرمندگی اور آخرت میں بھی شرمندگی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر مارو۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گوشت کو لے کر اس کے اوپر مارو، میت کے اوپر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح موتیٰ کو زندہ کرتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں بھی دکھاتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جو ہے عقل اور سمجھ سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بہت بڑے اس کے اندر دروس و عبر میں اور عملی گوشوں میں جو باتیں ہیں وہ بڑی باتیں 2 ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے خلوت کا محاسبہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خلوت کو ظاہر کرنے والا۔ اس شخص نے بڑی خلوت میں یعنی تنہائی میں قتل کیا، لیکن تنہائی کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ظاہر کر دیا۔ اور 2 بڑے گناہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں، ایک ظلم ہے اور ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا تنہائی کا خوب محاسبہ کیجیے کہ تنہائی کے گناہ انسان اگر چھوڑ دے گا تو ظاہری اللہ تعالیٰ اس کی زندگی درست فرما دیں گے اور درست کر دیں گے اور درست ہو جائے گی۔ یہ پہلا عملی گوشہ ہے۔ دوسرا عملی گوشہ میرے بھائیو یہ کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انسان کو ان مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے اور ان مثالوں پر عملی گوشے میں خوب غور کیجیے۔ یہ دوسری مثال تھی، اس سے پہلے کی مثال بھی گزر چکی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمیوں کا ذکر آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے، ان کو موت آ گئی اور پھر ایک چیخ نے پکڑا اور وہ مر گئے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور یہ دوسرا واقعہ سورہ بقرہ میں تقریباً 5 واقعات ایسے ہیں مثالوں کے ساتھ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے اس نشانی کو واضح کیا ہے کہ میں دوبارہ قیامت کے دن آپ سب کو اکٹھا کروں گا، زندہ کروں گا، آپ کا حساب لوں گا اور اس پر میں قادر ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے گزرا۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ تعالی ہماری خلوت کو بھی
درست کر دے، ظاہر و باطن کو درست کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اخلاص لائے، گناہوں سے دوری نصیب کرے اور نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالی جوڑ دے۔ اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات بینات پر غور کرنے والا، سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ توحید و سنت پر رکھے اور شرک و بدعت سے بچا لے مجھے، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قیامت تک۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔